بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معزز ساتھیوں، آج میرا ٹاپک ایسا ہے جو کہ مرد حضرات کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن عورتوں کے لیے تھوڑا سا غمگین اور افسردہ ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں مردوں کا ساتھ دے رہی ہوں۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے یعنی تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ مردوں پہ کیا حکم ہے اور عورتوں پہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ہم اسلام سے بھی جانیں گے اور اپنی پاکستان کی جو قوانین ہیں اس کے حساب سے بھی ہم اس بارے میں جانیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ خبر عام ہے کہ پاکستان میں یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے، ہر مرد کو 2 شادیاں کرنی ہیں ورنہ تو ان کو سخت سزا ہوگی۔ کیا واقعی اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن میں بھی متعدد جگہوں پہ نکاح کا ذکر ہے اور اپنے رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم سب کو جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مصلحتیں جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہم ایک گناہ گار انسان ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ اکیلے ہی جنت میں رہتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح ان کا جوڑا مکمل فرمایا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے، اور پھر نسل انسانی ان سے آگے بڑھتی گئی۔ لیکن جیسے جیسے دنیا میں لوگ بڑھتے گئے اور مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، تو دوسری شادی کر کے یعنی دوسری بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونے لگا۔ پھر جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تب بھی یہ سب ہو رہا تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا اور یہ بتایا کہ کس طرح اسلامی طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ عرب معاشرے میں تو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، اس وجہ سے وہاں تو عورتیں بہت کم تعداد میں تھیں اور عورتوں کی کوئی عزت اور مقام بھی نہ تھا۔ وہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، لیکن آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام دلوایا۔ عورتوں کی تعداد اس دنیا میں قدرتی طور پر ہی زیادہ ہے، اور اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھا بتایا ہے۔ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ کام انتہائی ضروری تھا، کیونکہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ زیادہ رکھا ہے عورتوں کی بنسبت۔ اس لیے عورت تو ایک مرد کے ساتھ ہی خوش رہتی ہے، اور کبھی عورتوں کی طبیعت خراب ہو یا کوئی اور معاملہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کی جسمانی ضرورت کو پورا نہ کر سکتی ہو، تو اس لیے یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مرد اپنی کسی بھی بیوی کے پاس جا کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کرے، وہ زنا کا کام کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پاک صاف کام کرے۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا پاکستان خاص طور پر اس بات کو بہت غلط اور سمجھتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والا مرد عیاش ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ عرب معاشرے میں تو ابھی بھی دوسری شادی یا ایک سے زیادہ شاید کرنے کا رواج ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد گزر رہا اور اس نے دوسری شادی کر رکھی ہو تو اس کو ایسے عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو، اور اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنے کے لیے بولے اس کو عیاش کہا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ اس کی جسمانی ضرورت ہے، وہ مجبور ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد دوسری شادی یا اس سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہوگا اور عدل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف لوگ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں لڑکیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو ان کی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا اور نہ ہی ملے گا، اور عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے والدین بھی یہی نہیں سمجھتے کہ اپنی ڈیمانڈ کم کریں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں
چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، مناسب رشتہ دیکھ کر جلدی شادی کر دیں، ورنہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا سارا عذاب ماں باپ کے سر پر آتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دوسری شادی والا رشتہ اگر آئے اور وہ بہتر ہو تو اللہ کا حکم سمجھ کر دینا چاہیے، اگر ان کو مناسب لگے تو۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا حکم ایسے ہی تو نہیں دیا، اللہ کی مصلحت ہے، اس طرح شادی کے اس مسئلے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں بہنیں رشتے کے انتظار میں ہیں، جو کہ انتظار کر رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ مسئلہ ایک غم کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پہلی بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا دل بڑا کریں، کیونکہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا شوہر آپ کا ہی رہے گا، لیکن ہاں اس کی زندگی میں کچھ اور لوگ آ جائیں گے، بس یہ مصلحت خداوندی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے آگے اور میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب یہ مسئلہ جب پیش کیا گیا کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے تو شریعت اور علماء نے اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یہ واقعتاً شرعی کام ہے، لیکن ملک کے قانون کے مطابق آپ کو اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ آگے جا کے لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے اور زندگی خوشگوار ہو، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا اس کے اوپر جرمانہ ہے، 7 سال قید اور جہیز کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس مسئلے کو ناظرین کرامی ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا، کیونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور بہت ساری لڑکیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس بارے میں کوئی بہتر صورت نکالنی ہی پڑے گی، تاکہ جو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی اپنے فرض سے آزاد ہوں۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور جہاں بھی لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ روک سکتا ہے۔ نہ ایک شادی سے اس کا تعلق ہے، نہ تو 2 شادی سے اس کا تعلق ہے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔